الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ عز و جل نے دنیا کی ایک خاصیت رکھی ہے کہ کسی کو آرام ہی آرام نہیں ملتا، ہر طرح کی سہولت اس کو میسر ہو اور اسے تکلیف کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا نظام نہیں رکھا۔ جہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحتیں رکھی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکالیف بھی رکھی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مالداری رکھی ہے، وہاں اللہ عز و جل نے فقر بھی رکھا ہے۔ جہاں سرور ہے وہاں غم بھی ہے، جہاں سیری ہے وہاں بھوک بھی ہے، جہاں پیاس ہے وہاں سیرابی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا نظام رکھا ہے۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور ایسی مائنڈ سیٹ بنا لینا، ایسی سوچ بنا لینا کہ مجھے تو کوئی مصیبت آنی ہی نہیں چاہیے، مجھ پر تو کسی طرح کا کوئی غم آنا ہی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو آدمی اتنا پریشان ہو جائے کہ غیر کی طرف اس کی نظر اٹھنے لگے، تو ایسی سوچ پھر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ خیر کو طلب کرتا ہے، شر سے دور بھاگتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ انسان جو ہوتا ہے پھل فروٹ کو پسند کرتا ہے اور سانپ بچھو سے دور بھاگتا ہے، دوست کو گلے لگاتا ہے اور چور ڈاکو کو دھکے دیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ذہن میں رہے کہ مصیبتوں کا آنا لازم ہے، مصیبتیں ہر ایک پر آتی ہیں، اور جب آئیں اور پہلے سے تمہاری یہ مائنڈ سیٹ رہے تو اس کو جھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو ٹیکل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہیں آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لے کر آئے لہذا اب ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے۔ تو مصیبتوں کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے میں
صدقہ دینا، اسی طرح دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے عافیت مانگنا. بہادر نہیں بننا چاہیے، کثرت سے عافیت مانگنا. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، کثرت سے مانگو. اسی طرح شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اسباب اختیار کرنے ہیں انہیں اختیار بھی کرنا ہے. اگر کوئی کیس تم پر آ چکا ہے تو پھر ماہر لائر تلاش کرنا ہے. اگر کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے تو کوئی ماہر ڈاکٹر تلاش کرنا ہے. لیکن پریشان ہو کر علیہ باللہ شرک کی طرف آدمی چلا جائے، بدعات اور رسومات اختیار کرنا شروع کر دے، شرعی حدود سے باہر نکل کر اس پریشانی کو دور کرنے میں ایسا لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظر ہی ہٹ جائے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی نظر ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر رہنی چاہیے. آدمی دعا مانگتا ہے اور چند سالوں سے دعا مانگ رہا ہے اور اس کی مصیبت اس کے باوجود بھی دور نہیں ہو رہی، اس نے ہر طرح کا سبب اختیار کر لیا. جہاں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جہاں اس کو لائر کے پاس جانا تھا لائر کے پاس چلا گیا، یا کوئی اور دنیاوی سبب اختیار کر لیا. اسی طرح دعائیں بھی جاری ہیں، صدقات بھی جاری ہیں، ہر طرح کی چیز اس نے آزما لی، اس کے باوجود بھی مصیبت دور نہیں ہو رہی. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا یقین بٹھا لو تمہارے دل میں، اور اس بات کا اعتقاد تمہارے دلوں کے اندر مضبوط کر دو کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارا برا نہیں سوچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بری چیز کا فیصلہ کر نہیں سکتا. تو پھر وہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ سوال ہوگا. وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے میرے پروردگار اس شر کو دور کر دے، اس برائی کو دور کر دے جو تو نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برائی لکھتا ہے؟ نہیں. شر کا مطلب وہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے شر ہے، یعنی ہم اسے شر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شر ہوتا نہیں. اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص، بدلہ لیا جائے گا، جان کے بدلے جان. جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا اسلامی حکومت کے تحت. تو اب جس نے قتل کیا ہے اس کے لیے قاضی یہ فیصلہ سنائے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور تم قاتل کے گھر پر حلوے پینڈے لے کر پہنچ جاؤ کہ مبارک ہو حق کا فیصلہ ہوا ہے، مبارک ہو حق کا فیصلہ ہوا ہے. تو گھر والے راضی ہوں گے، گھر والے اس پر خوش ہوں گے؟ گھر والے خوش نہیں ہوں گے. لیکن جو فیصلہ ہوا ہے وہ حق ہے یا نہیں، وہ صحیح فیصلہ ہے یا نہیں؟ دنیا والوں کے لیے، خود ان گھر والوں کے لیے وہ درست فیصلہ ہے یا نہیں؟ شر ما قضیت، گویا ہمیں برا لگتا ہے، بظاہر اس کی شکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، اس وجہ سے تھوڑی ناگوار ہوتی ہے، اس وجہ سے شر ما قضیت کہا گیا. ورنہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہمارے لیے، مصیبت بھی ہمارے لیے مصیبت نہیں. یہاں تک کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک گناہ اس کا معاف کرتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے بری نہیں. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ وہ حاکم ہے، سب سے پہلے تو اس کا استحضار رہے، وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی، اب کیا کرنا ہے؟ وہ حاکم ہے، فیصلہ تو اسی کا چلے گا، وہ جو چاہے وہ کرے گا، وہ جو چاہے وہ کرے، اپنی مخلوق کے ساتھ وہ جو چاہے کرے. ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اسے پوچھا نہیں جاتا، بادشاہ کو پوچھا نہیں جاتا کہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا. وہ حاکم ہے، وہ جو چاہے کرے، اور ساتھ ساتھ میں حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا ہے. ہمیں حکمتیں نظر نہیں آتی، ہمیں حکمتوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے.
ہمیں حکمت نظر نہیں آئیں گی بعض مرتبہ، اور ہمیں ان حکمتوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے، بس میرے رب کا فیصلہ ہے، میرا کام ہے دعا مانگنا، میرا کام ہے سبب اختیار کرنا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے گا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے گا۔ یہی مصیبتیں درجات کی بلندیوں کا سبب بنتی ہیں، گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ سالہ سال سے دعائیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہو رہا، صدقے وغیرہ نفل نماز کثرت سے پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا، کرتے رہو، کرتے رہو۔ مجنوں کو لیلا سے عشق ہو گیا، اور عشق کا سبب جو ہوتا ہے یہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، نظروں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح لکھتے ہیں کہ عدم قصد نظر کافی نہیں، قصد عدم نظر ضروری ہے۔ چھوٹا جملہ ہے، بہت بڑی بات کہہ گئے۔ کیا کہا؟ عدم قصد نظر کافی نہیں، قصد عدم نظر ضروری ہے۔ آدمی کے لیے پہلا جو نشانہ اور تیر ہوتا ہے وہ معاف ہے شریعت کی روح سے، ایک مرتبہ نظر گر جائے تو معاف ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن آدمی اس کے بعد مسلسل دیکھتا رہے، نظریں دوڑاتا رہے، ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ دیکھ لے تو پھر اب گناہ ملے گا۔ لیکن علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عدم قصد نظر، دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا، یہ کافی نہیں ہے کہ میرا دیکھنے کا ارادہ کافی نہیں، اس لیے گویا اس پر تو گناہ نہیں ہے۔ چلو آدمی کے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک نظر بھی نہ گرنے دے، ایک نظر، کیونکہ یہی نظر آگے چل کر دوسری نظروں کا سبب بنتی ہے، اور پھر وہ آگے دوسرے کاموں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس ایک نظر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، نظروں کی حفاظت۔ آج جو اکثر گناہ وجود میں آ رہے ہیں زنا کی لائن سے، وہ اسی بنیادی وجہ سے، اس کی وجہ سے عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور واٹس ایپ، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، خاص طور پر یہ 2 چیزیں، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ، خاص طور پر یہ 2 چیزیں، کثرت سے لوگ بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ عبادتوں کے اندر وہ لذت نہیں رہی، نمازوں کے اندر وہ سرور نہیں رہا۔ ایسا کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ڈبو دیا ہے۔ تو نظر کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مجنوں کو اس طرح لیلا سے عشق ہو گیا، اب یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کے باوجود بھی اگر نظر اس پر گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانے کا ارادہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ آزمائش کا ارادہ کیا، امتحان کا ارادہ کیا، اس لیے لیلا کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دی، لیلا کی محبت اس کے اندر ڈال دی۔ اب لیلا کی محبت تو اس کے اندر ڈال دی تو اس نے پیغام بھیجنے شروع کیے، پیغام بھیج رہا ہے، نکاح کے پیغام، کیونکہ جائز طریقے سے اپنی محبت کو حاصل کیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے محبت کو جیتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے گویا وہ جو ہے وہ معشوق حقیقی ہے، اور اس کو ناراض کر کے تم معشوق مجازی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو نظر گرتی ہے اور یہ محبتوں کا چکر اور سلسلہ جو غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، سپرفیشل محبت، حقیقت میں محبت نہیں ہے یہ۔ اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے لیے بنایا تھا، اس دل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا، اس کے اندر غیر کی محبت داخل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ تو ایک کاغذ کا پھول ہے، کاغذ کا پھول ہے، اس سے آدمی نکما ہو جاتا ہے، اس سے آدمی نکما ہو جاتا ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آدمی اس میں نکما ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، کچھ نہیں، دنیا کے کوئی کام کا نہیں رہتا، دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے، دنیا بھی اس کی بگڑتی ہے، اس لیے کہ بے چینی کا شکار رہے گا وہ، اگر نہیں ملے گا اسے تو بے چینی کا شکار رہے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اس دل کو کیوں بنایا ہے؟ اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، عشق حقیقی کے لیے بنایا ہے. اور عشق حقیقی سے انسان کی دنیا بھی مزیدار ہوتی ہے، آخرت بھی مزیدار ہوتی ہے، ایک لطف الگ آتا ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو بھرنا چاہیے. علامہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اسی شعر کے جواب میں بڑے خوبصورت ایک مصرع کا ہے، بہت خوبصورت مصرع ہے کہ عشق نے مجلہ کر دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. یعنی وہاں پر آدمی جو کام کا ہوتا ہے وہ نکما ہو جاتا ہے، اور یہاں پر نکما بھی کام کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو عشق نے احمد مجلہ کر دیا، روشن کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ والا عشق جو ہے وہ اس نے روشن کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، صرف نام کے تھے ہم. انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نے بنایا. تو حقیقی عشق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ احکامات پر عمل کر کے، نواہی سے رک کر، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر. ایک مرتبہ اپنے آپ کو بچا کر دیکھو، ایک مرتبہ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی لذت تمہیں عطا کریں گے، اس کا نور تمہیں محسوس ہوگا. ایک عجیب لذت ہوگی، ایک عجیب کیفیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے اس کا سوال بھی کرو، اللہ تیری محبت عطا کر دے، کیونکہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہی مجنو، اب نظر نہیں اس کے اوپر لگنی چاہیے تھی، ایک نظر بھی نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانے کا ارادہ تھا تو نظر لگ گئی اور محبت پیدا ہو گئی دل میں. کیا کرنا ہے اب؟ تو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، نکاح کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے رد ہو رہے ہیں، وہاں سے جواب نہیں آ رہا، رد ہو رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو مجنو جو ہے وہ تہجد میں اٹھنے لگا، کثرت سے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ مجھے لیلا دے دے، اے اللہ مجھے لیلا دے دے. سبحان اللہ. تو مقاصد جو ہوتے ہیں نا، یہ آدمی کو تہجد پر اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اپنے سامنے مقاصد رکھو، گولز رکھو. اگر مقاصد تمہارے سامنے ہیں تو تم تہجد کے لیے اٹھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تہجد کے لیے اٹھائے گا. رزق کا مقصد ہو، اولاد کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہو، خود تمہارے اوپر کوئی پریشانی ہو، مقصد سامنے رکھو. کوئی چیز مانگنی ہے، بس وہ مانگنے کا وقت ہے، تم خود بخود تہجد میں اٹھنے لگو گے. تو لیلا کو مقصد بنایا تو تہجد میں اٹھنا آسان. مولا کو بھی تو مقصد بنایا جا سکتا ہے، تو لیلا کو چھوڑ کر مولا کو مقصد بنانا چاہیے نا. لیلا کو چھوڑ کر مولا کو مقصد بناؤ، پھر تمہاری دیکھو دنیا بھی کیسے سنورتی ہے اور آخرت بھی کیسے سنورتی ہے. اللہ اکبر. غیر کی طرف توجہ جو ہو گئی، غیر کی طرف توجہ جو ہو گئی. علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت پردے کے اندر سوال کرنے کے لیے آئی، مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی. اب پہلے جو تھا پردے کا اہتمام ہر جگہ ملحوظ، ہمیں بھی پردوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں ان پر سخت نظر ہونی چاہیے ہماری، کہ پردے کا اہتمام ہو رہا ہے یا فقط دکھا رہے ہیں ہمیں. اس لیے کہ بہت سارے کیسز آج ایسے ہو رہے ہیں کہ بظاہر تو برقعے میں اور نقاب میں، لیکن سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے بطور نمائش پیش کر دیا ہے، دکھانے کے لیے پیش کر دیا ہے. اپنے جسم کو وہ دکھا رہی ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر. کیونکہ واٹس ایپ پر تو بڑے لوگوں کی بھی بہت ساری کثرت سے تعداد ہے نا، اس لیے واٹس ایپ پر نہیں، لیکن انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ پر جو اڈلٹ لوگ ہیں 30 سال کے 40 سال کے، وہ تو اپنی اولاد کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ خود انسٹاگرام سنیپ چیٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتے. لیکن یہی تمہاری بیٹیاں جو گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہیں، اسکول جاتی ہیں یا بازار جاتی ہیں، جہاں پر بھی جاتی ہوں، نقاب پہنا ہوا ہوتا ہے،
لیکن سوشل میڈیا پر اپنے گھر میں روم کے اندر بند کر کے وہ فوٹوز لے رہی ہے اور پوسٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کو دکھا رہی ہے. ہمیں اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. ایک ذمہ داری تھی تمہاری، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں. نظر رکھو کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، پھر افسوس کے آنسو رونے کے علاوہ اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں بچے گی. نظر رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ نظر رکھو ان پر، کہیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون ایک مسئلہ لے کر آئی پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور وہ مسئلہ دریافت کیا اس نے اور پوچھا کہ کیا میرے شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے؟ کیا میرے شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے؟ اب دوسرے نکاح کرنے کو ہماری سوسائٹی میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا گویا بہت بڑا جرم ہے. نہیں، اس طرح کے ماحول کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ جرم نہیں، یہ بلکہ حقوق کی پاسداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مصلحت اور حکمت کے طور پر اس کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس لیے جو کرتا ہے اسے معیوب مت سمجھو، لیکن جو کر رہا ہے اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق ہیں، قوانین اور اصول ہیں، پہلے ان کو سیکھے، اس کے بعد اگر کرنا ہو اور اپنی ضرورت پورا کرنا ہو تو کر سکتا ہے. لیکن قوانین اور اصول کو سیکھے بغیر نہ کرے، پہلی کو لٹکا دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دونوں طرف باتیں ہیں، دونوں طرف کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. بہرحال تو مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا میرا شوہر جو ہے وہ دوسرے نکاح کر سکتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، بالکل کر سکتا ہے. تو اس پر اس عورت نے کہا کہ اگر شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں یہ نقاب ہٹا کر آپ کو میرا یہ خوبصورت چہرہ دکھاتی اور پھر آپ سے سوال کرتی کہ کیا وہ مرد جسے ایسی خوبصورت بیوی دی گئی ہو اسے دوسری کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا؟ اسے کسی دوسرے عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا؟ نکاح کرنے کی تو بہت دور کی بات. تو یہ سوال جو اس نے کیا، اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. اب وہ عورت کا مقصد جو تھا وہ سوال پوچھنا تھا، سوال اس نے پوچھ لیا، جواب اس کو مل گیا، وہ تو وہاں سے چلی گئی. لیکن جب ان کو ہوش آیا تو مریدین نے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے ان سے سوال کیا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا، بے ہوشی کیوں طاری ہوئی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب اس عورت نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اگر شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہوتی، اگر شریعت مطہرہ مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب ہٹاتی اور آپ کو میرا چہرہ دکھاتی تاکہ کوئی سوال کیا جا سکے، اور میں آپ سے پوچھتی کہ جس مرد کو ایسی خوبصورت بیوی دی گئی ہے کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ دوسری عورت کا خیال بھی اپنے ذہن میں لائے؟ کیا اس مرد کو دوسری کسی عورت کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر سچویشن کو اللہ تعالیٰ پر قیاس کرتے ہیں. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بے ہوش اس وجہ سے ہوا کہ میرے ذہن میں فوراً اس وقت یہ خیال آیا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سامنے رکھ کر یہ سوال نہ کر لے کہ میں نے تیرے لیے فلاں چیزیں پیدا کی تھی لیکن تیرا رب تو بالآخر میں ہی تھا، تیرا اللہ تو میں ہی تھا. تو جسے ایسا اللہ ملا تھا کیا اسے دوسرے کسی طرف نظر اٹھانے کی اجازت تھی؟ جس کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کہ جس کو ایسا اللہ ملا تھا کیا اسے غیر کی طرف نظر اٹھانی چاہیے تھی؟ تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور میں بے ہوش ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، غیر کی طرف نہیں. مقاصد جب واضح ہوتے ہیں نا تو لیلا کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا مانگنے کی توفیق دیا کرتے ہیں. مقاصد درست کرو، قصد اور ارادہ کرو، اور یہ ارادہ کرو کہ بد نظری چھوڑ دیں گے، یہ عزم کرو کہ ہمارے گھر والوں پر سخت نظر رکھیں گے. دیکھو
سخت نظر رکھنی ہے، سختی سے نہیں رکھنی، دونوں میں فرق ہے۔ سخت نظر رکھنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، لیکن سچویشن کو سختی سے ٹیکل نہیں کرنا، حکمت سے ٹیکل کرنا ہے، حکمت سے ٹیکل کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ مجنون جو تھا تہجد میں اٹھنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کر کے مانگنے لگا، خوب مانگنے لگا، خوب مانگنے لگا، لیکن مصیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنے کا ارادہ رکھا ہے۔ تو مصیبت، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مصیبت کو باقی رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لیں تو وہ حقیقت میں مصیبت ہی نہیں ہوتی، مصیبت ہی نہیں ہوتی۔ تو بالآخر اس نے ایک دن بس اللہ بہت ہو گیا، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دے، اور تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو مجھے لیلا عطا کر دے، تو دونوں باتوں پر قادر ہے۔ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو مجھے لیلا دے دے، اور تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ روتے 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 وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کو پیغام پہنچایا۔ فرشتے نے کہا خواب میں، یہ تو بات تیری صحیح ہے کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تجھے لیلا دے دیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی محبت تیرے دل سے نکال لیں۔ گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، لیکن اب ہم سوال کرتے ہیں، ہماری طرف سے اب سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے تجھے لیلا عطا کر دی، یا اگر اس کی محبت تیرے دل سے ہم نے نکال دی، تو ہمیں بتا کیا یہ تیرا تہجد میں اٹھنا باقی رہے گا؟ کیا تیرا آہوزاری کر کے گڑ گڑانا میرے سامنے یہ باقی رہے گا؟ ہمیں تیرا گڑ گڑانا پسند ہے، ہمیں تیرا رونا پسند ہے، تیرا راتوں کو اٹھ کر ہمارے سامنے مانگنا پسند ہے۔ اس وجہ سے ہم تیری یہ مصیبت کو باقی رکھ رہے ہیں، جو در حقیقت تیرے لیے مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ ہم سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ہم سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ جو آزمائش اور مصیبتیں لاتا ہے، ان کے پیچھے ہمیں تو حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہمیں ان حکمتوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اب سبب اختیار کرنا تو کس طرح کے سبب اختیار کرنے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے تو استغفار۔ من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کریں گے، ایسا نہیں کہا نا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھو، مصیبتیں جو ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بھی آتی ہیں جو اللہ کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی آتی ہیں جو اللہ کے نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ غم پروف۔ گویا اس مصیبت کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت دنیاوی اعتبار سے بظاہر ایسا لگے گا کہ اس پر آ گری ہے، لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے چھوٹی مصیبت، بالکل چھوٹی مصیبت، لیکن بہت بڑی مصیبت ان کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ساتھ نہیں ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے مصیبتوں کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ دوسری چیز، گناہوں سے بچنا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہوں سے جتنا آدمی بچے گا، یقین مانو مصیبتیں بھی اس سے اتنا ہی دور بھاگیں گی۔ تیسری چیز، دعا۔ الدعاء يدفع مما نزل ومما لم ينزل۔
دعا جو ہوتی ہے ان مصیبتوں کو بھی دور کرتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی دور کرتی ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ الدعاء یدفع مما نزل ومما لم ينزل۔ کسی کو کوئی مصیبت کے اندر مبتلا دیکھو نا تو ایک دعا بتاتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جی میں اپنے جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی یہ دعا یاد کر لو اور زبان سے ادا نہیں کرنا، جی کے اندر پڑھنا ہے تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے مجھے عافیت بخشی اس مصیبت سے جس کے اندر تو مبتلا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ تو اس سے شکر گزاری کا جذبہ بھی دلوں کے اندر پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور بھی رکھے گا۔ جی کے اندر یہ دعا مانگنی ہے۔ اور چوتھی چیز، کثرت سے صدقہ کرو۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہاں تک کہ بری موت کی مصیبت کو بھی دور کرتا ہے۔ صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو صدقہ بھی اسی شخص کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے، جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے، دل و جان سے خوش دلی سے نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے نکالو۔ تو صدقہ نکالنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح صبر سے کام لو، صلاۃ سے کام لو، نماز پڑھو، نوافل ہو تو کثرت سے نوافل کا اہتمام، نوافل کی تعداد بڑھا دو، کوالٹی بھی بڑھا دو، کوانٹٹی بھی بڑھا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور آخری چیز، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو۔ یونس علیہ السلام کو نجات دینے والی چیز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنانے والی چیز، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ڈپریشن کے لیے مؤثر قرار دیا ہے۔ 99 فوائد ہیں اس کے، اور ڈپریشن دور ہوتا ہے، یہ صرف ایک فائدہ ہے۔ تو ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو پابند بناؤ، اور جمعہ کی نسبت سے درود کی کثرت، درود سے تمام ہموم و غموم کافور ہو جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند حضرات آئے ہیں چندے کے سلسلے میں، ابھی صدقے کی مناسبت سے بات بھی ہوئی، مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو دل کھول کر خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کرو، اور یقیناً اس کے فوائد تم دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے۔